الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اجلدوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں. وہ اس لیے بیان کیے ہیں کہ جو خرابیاں بنی اسرائیل کے اندر تھیں اور جو برائیاں بنی اسرائیل کے اندر تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات چل رہی ہے، تو وہ برائیاں اس امت محمدیہ میں بھی پیدا ہوگی. اس لیے پہلے سے انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ورنہ پہلے کے واقعات اس میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. واقعات بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ہم لوگ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں کہ اس امت جیسے اس امت میں بہت سارے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے دین کو پیسے لے کر کے بیچا، دین میں تحریف کی اور لوگوں کو اپنے پیچھے چلایا. تو وہ ساری برائیاں اس امت محمدیہ میں بھی پیدا ہوں گی کہ لوگ اپنے پیچھے چلائیں گے، لوگوں کو اپنی تقلید کروائیں گے اور پیسے لے کر کے فتوے بدلیں گے. اس امت محمدیہ میں بھی لوگ ایسے پیدا ہوں گے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ واقعات بیان کر کے ہم لوگوں کو انڈیکیٹ کیا ہے، یعنی مطلع کیا ہے، تاکہ ہم آگاہ ہو جائیں. کیونکہ ہمیں اور آپ کو پیروی جو کرنا ہے وہ قرآن اور سنت کی پیروی کرنا ہے، قرآن اور سنت کے پیچھے چلنا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ہم لوگوں کو جگہ جگہ قرآن کریم میں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگوں کو یاد دلایا کہ ہم اس سے بچیں اور دلیل کی پیروی کریں. لیکن پھر بھی امت کا ایک بڑا طبقہ، مسلمانوں کا بڑا طبقہ، وہ دلیل کی پیروی نہیں کرتا بلکہ اپنے بڑوں کی پیروی کرتا ہے. تو یہاں جو آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھا، بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا کسی شخص نے. پچھلے مہینے بات آئی تھی آپ کے سامنے، تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا سا پیچھے آ کر کے تاکہ آپ کو وہیں سے بات پھر شروع ہو جائے. بنی اسرائیل میں ایک بندے نے ایک شخص کا، یعنی اپنے چچا کا قتل کر دیا مال و دولت کی لالچ میں. اس کا جو چچا تھا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہوئی کہ جب میں اس کو قتل کر دوں گا تو ساری دولت کس کی ہو جائے گی؟ میری ہو جائے گی، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس نے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ کو یہ بات ظاہر کرنی تھی. کیا بات؟ جو اس نے قتل کر کے اس قتل کو چھپایا اور الزام رکھ دیا کسی دوسرے کے اوپر کہ میرے چچا کا قاتل اس محلے کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے قتل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم ایک دوسرے پر الزام رکھنے لگے. اور جو قاتل تھا وہ اس قدر زار و قدار رو رہا تھا چہرہ بنا کر کے تاکہ کسی کا شک نہ جائے کہ میں ہی قاتل ہوں. اور اکثر دیکھیے جو لوگ مکار قسم کے ہوتے ہیں بہت زیادہ ان کا رونا دھونا ہوتا ہے. جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے آگے روتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ مخلوق کے آگے نہیں روتے. اللہ سے ڈرنے والا مصلی پر روتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، اللہ سے اپنی فریاد کو کہتا ہے. اور جو لوگ
اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے روتے ہیں اور اس قدر شکلیں بناتے ہیں کہ معلوم پڑتا ہے کہ ان سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ یہ بیچارے کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ اسی لیے دیکھیے، جب غمگین انسان ہوتا ہے نا، جو زخمی کھاتا ہے وہ اندر اندر اڑتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ وائویلا نہیں کرتا۔ یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ زخم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انسان برداشت کرتا ہے، جھیلتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی صفت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پریشانیاں آتی تھی لوگوں کی طرف سے، گھر کی طرف سے، باہر کی طرف سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کرتے تھے، ہے نا، اس پر بد دعا تو نہیں دیتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ اور آپ کو پتا تھا کہ دنیا عارضی جگہ ہے، ہم سب یہ دنیا میں جو آئے ہیں عارضی طور پر آئے ہیں، دن اس دنیا سے جانا ہے، اور اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہی ہے نا بھائی۔ جب انسان کے سامنے مقصد ہوتا ہے تو انسان اس مقصد پر محنت کرتا ہے۔ جیسے دیکھیں، یہ گرمی کا کتنی شدید گرمی ہے، آپ جا کے دیکھ لیں کسان لوگ اس گرمی میں، دھوپ کی تپش میں، ہم لوگ پنکھا کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، پریشانی ہو رہی ہے، وہ دھوپ کی تپش میں دھان کی وہ کر رہے ہیں، ہے نا، اس کی بٹھائی کرتے ہیں نا پانی بھر کر کے، ہاں، روپائی، اس کو دھان کو بٹھاتے ہیں۔ تو اتنی شدید گرمی میں، سخت گرمی میں، اس گرمی کو وہ برداشت کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ اس کے پیچھے، اس قربانی کے بعد کچھ ہمیں ملے گا۔ تو قربانی کے بعد ان کو اس اجر کا، اس بدلے کا انتظار ہے اور یقین ہے۔ تو اس قربانی کے بعد جو ان کو پھل ملے گا، اس پھل کے عوض میں وہ کیا کرتے ہیں؟ برداشت کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم لوگوں کا برداشت ختم ہو چکا ہے۔ گھر میں دیکھیے، کسی پر برداشت ہے؟ برداشت نام کی چیز نہیں ہے بھائی۔ برداشت کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے برداشت کرو گے نا، اللہ کے لیے آپ جھیلو گے، تو اللہ آپ کا دنیا میں بھی مرتبہ بلند کرے گا، آخرت میں بھی کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ایمان میں ترقی عطا فرماتے ہیں، اپنی محبت عطا فرماتے ہیں، اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اور برداشت کرنے والے کی زبان حفاظت میں رہتی ہے۔ جب آپ برداشت نہیں کریں گے تو آپ کی زبان سے وہ ساری بات نکل جائے گی جو آپ حقوق العباد میں پھنس جائیں گے۔ یعنی کل قیامت کے دن آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ کہہ دیجیے وہ چل رہا ہے۔ تو برداشت کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے نا، کیونکہ جب برداشت نہیں کریں گے تو زبان سے جانتے ہیں بہت ساری الٹی سیدھی بات نکل جائے گی، حقوق العباد میں پھنس جائیں گے آپ۔ اس لیے کہا من سکت سلیم من سکت نجا، جو خاموش رہتا ہے وہ سالم رہتا ہے، اور جو سالم رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ تو اس نے وائویلا شروع کیا اور بہت زیادہ چلانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ اس بات کو اب ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، قاتل کون ہے، کہ تم لاکھ واویلا کرو اور جھوٹ بولو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں ظاہر کرنے پہ آ جاؤں گا نا تو کوئی شواہد نہیں ہوں گے، کوئی گواہ نہیں ہوگا، اس کے بعد بھی میں تمہارے جرائم کو ثابت کر دوں گا۔ یہ ہے اللہ کی شان، اور ایسے ہی کیا اللہ نے۔ وقت کا نبی موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، وقت کے نبی موجود ہیں اس جگہ پر، چاہتے تو وہی کے ذریعے بتا دیتے اللہ تعالیٰ، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے۔ کیسے؟ جب حضرت عائشہ پر الزام لگا نعوذ باللہ من ذالک، زنا کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سورہ برا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور عائشہ پر بہتان عظیم ہے، یہ عائشہ پاک دامن ہے۔ تو آسمان سے قرآن نازل کیا اور نازل کر کے عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طریقے سے اللہ چاہتا تو موسیٰ کی، وہ پیغمبر تھے، پیغمبروں پر وحی آتی ہے، اور جلیل القدر پیغمبر ہیں، کتاب ملی ہے آپ کو، تو چاہتا اللہ تو کیا کرتا؟ وہی بھیج کر کے واضح کر دیتا کہ یہ قاتل یہ ہے جو وائویلا کر رہا ہے اور جو چلا رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کیا، اللہ نے کہا کہ ہم تو چاہیں گے تو آپ لوگوں کو کسی کو استعمال نہیں کریں گے، وقت کے نبی کو بھی استعمال نہیں کریں گے، اور تمہارے جرائم کو ثابت کر دیں گے کہ تم قاتل ہو، اور وہی کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حکم دیا، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کیا کرو کہ ایک گائے، پیچھے واقعہ گزر چکا ہے،
جو آپ نے سنا تھا، کیسی ہو، لال ہو، پیلی ہو، کیسی دنیا بھر کی وجوہات چلی ہے نا. تو اللہ نے کہا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو اس مرنے والا جو قتل ہوا ہے اس کے جسم کو آپ ٹچ کرو یا پھینک کر کے مارو، ہے نا. تو یہاں قرآن میں دیکھیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ، یعنی مارو اسے، گوشت کے ٹکڑے کو، بِبَعْضِهَا، بعض ٹکڑے کو، یعنی اس جانور کے بعض ٹکڑے کو، گائے کا گوشت جو ہے اس کے بعض ٹکڑے کو، اس کو مارو. تو جب ایسا کیا گیا نا، دیکھیں اللہ کی قدرت کو دیکھیں، وہ بندہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا. کسی کو استعمال کیا اللہ نے، کسی انسان کو. کیا عجیب قدرت ہے اللہ کی. اور بھرا مجمع، سارے مجمع میں اس گوشت کے ٹکڑے کو جب اسے مارا گیا یا ٹچ کیا گیا، وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر کے اس نے بتا دیا کہ یہ جو مکر کر رہا ہے، واویلا کر رہا ہے کہ میرے چچا کو مار ڈالا لوگوں نے، اصل میں مارنے والا یہی ہے مجھے. تو اللہ نے کیا کہا کہ واللہ مخرج ما کنتم، اللہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، بتانا چاہ رہا تھا قاتل کون ہے، اور بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ قاتل یہ ہے. تو اللہ آگے فرماتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے. یہ بتا دیا گیا کہ یاد رکھنا، کبھی یہ مت سوچنا کہ ہم مر کے مٹ جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے، ہمارے اعضاء ختم ہو جائیں گے. کبھی ایسا گمان بھی مت کرنا. جو اللہ تمہیں پہلے سے زندگی دے سکتا ہے اور بنا سکتا ہے، وہ اللہ تمہیں مٹا کر کے پھر دوبارہ تو اپنے سامنے کھڑا بھی کر سکتا ہے. لوگوں کو جو دھوکہ لگا ہے نا، مغالطہ، بہت سارے لوگ ناستک پیدا ہو گئے ہیں. اس کائنات بس ایسے ہی بن گئی، پھر ختم ہو جائے گی، کوئی خالق نہیں، کوئی رب نہیں ہے، کوئی اس کائنات کا بنانے والا نہیں ہے. تو اس طریقے کے معجزات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، کہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی قدرت کے نمونے ہم دکھاتے ہیں تمہیں، تاکہ تم دیکھو اور غور کرو کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ کسی کو موت دیتا ہے اور موت کے بعد پھر وہ دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. یہ اس پر اللہ قادر ہے، اور یہ کام کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن دیکھیں، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہر امت میں بگاڑ، پہلے جو بنی اسرائیل میں بگاڑ پیدا ہوا تھا وہ یہاں بھی ہوگا. یعنی ایسے ایسے لوگ دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں کہ فلاں بزرگ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، فلاں صاحب نے اتنے لوگوں کو زندہ کر دیا، فلاں بزرگ نے اتنے لوگوں کو زندہ کر دیا. بھائی، زندگی اور موت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. سید الانبیاء ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کو بھی اللہ نے یہ پاور، یہ اتھارٹی نہیں دی. سگی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک میں انتقال، بچپن میں ان کی اولاد جو تھی بچپن میں انتقال کر گئے. اب آپ بتائیں کہ کیا اپنی سگی اولاد کو رسول اللہ زندہ کر سکے؟ رو رہے تھے، غم تھا آپ کو. آپ کی سگی بیٹیاں آپ کی زندگی میں انتقال کی ہیں، تو یعنی فاطمہ سے پہلے، تو کسی کو زندہ کر سکے؟ سید چچا کو جو جگری محبت تھی، ان کو احد کے میدان میں قتل کر دیا گیا، یعنی شہید کر دیا گیا. تو کیا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وحشی نے مار کر کے نیزے سے شہید کیا تھا؟ زندگی موت اللہ کے حق میں ہے، کسی پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن لوگوں نے قرآن سے ہٹنے کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں، یہ قرآن جو عقیدہ بیان کر رہا ہے، اس قرآن سے نہ جڑنے کی وجہ سے مولویوں نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھی، اور اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر کے کیا کیا، لوگوں کو پکڑا دیا، اس کو پڑھو. تو ظاہر سی بات ہے، جب مولوی کی لکھی ہوئی کتاب پڑھیں گے تو مولوی کا عقیدہ پڑھیں گے، مولوی کا عقیدہ آپ کو حاصل ہوگا. اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو اللہ جو عقیدہ دے رہا ہے وہ عقیدہ حاصل ہوگا آپ کو. تو کتنا فرق ہو جائے گا. مولوی تو کسی اور رخ پہ چلا رہا ہے، اللہ کسی اور رخ پہ چلا رہا ہے. مولوی کا رخ ادھر ہے پورب کی طرف، اللہ کا رخ ہے پشچم کی طرف، قبلہ کی طرف. تو کتنا، دیکھیے کتنا تضاد ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے کلام سے جڑو. اللہ کے کلام سے جڑو گے تو اللہ جو عقیدہ دے رہا ہے وہ عقیدہ ملے گا. اللہ کے کلام سے ہٹو گے اور مولویوں کی لکھی ہوئی کتاب اگر آپ پڑھیں گے اور اس سے دور ہو جائیں گے تو مولویوں کا غلط عقیدہ آپ کے اندر سرایت کر جائے گا. مولویوں سے مراد یہ ہے جو مولوی قرآن اور سنت کی پیروی کرتے ہیں، اسی کا درس دیتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے کا حکم ہے.
کیونکہ وہ اپنی بات نہیں منواتے کسی سے، وہ اپنی بات نہیں کہتے۔ دیکھیے یہ اسلاف کا یہی طریقہ رہا ہے کہ اسلاف نے ہمیشہ، اسلاف سے مراد صحابہ کرام ہے، پھر ان کے ماننے والے ہیں، آپ دیکھیں ان کا یہی نظریہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی پیروی نہیں کرائی، بلکہ ان لوگوں نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا۔ اور آج لوگ اپنے پیچھے لگاتے ہیں، 1500 لوگ نعرہ بولنے والے ہوں، ہدیہ دینے والے ہوں، تحائف دینے والے ہوں، واہوائی کرنے والے ہوں، لوگ اپنے پیچھے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کو اس سے مزہ ملتا ہے، پروٹوکول ملتا ہے، عزت ملتی ہے، لیکن چند دنوں کی عزت کے لیے تم اپنی آخرت برباد کر رہے ہو اور لوگوں کی بھی برباد کر رہے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے دے۔ اسی لیے دیکھیں قرآن کی تعلیمات جہاں ہوتی ہے یا قرآن اور سنت کے مطابق جہاں بیان ہوتا ہے وہاں مختصر لوگ ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی آپ اس کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیجیے، مختصر لوگ ہیں۔ قرآن اور سنت کے مطابق درس ہو یا تفسیر ہو، مختصر لوگ ملیں گے، لیکن جہاں پر بے سند بات، بے ترتیب بات، کوئی دلیل نہیں، وہاں مجمع ٹوٹ کر کے آتا ہے۔ تو یہی ہے فرق، یہی وجہ ہے قلیل ما تذکرون، اللہ کو یاد کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ قتل ہوا شخص جب اس گوشت کے ٹکڑے کے ٹچ ہونے کی وجہ سے زندہ ہو کے بیٹھ گیا اور اس نے ساری چیزیں بتا دی، تو اللہ آگے فرماتا ہے کہ اتنی بڑی قدرت دیکھنے کے بعد کیا ہوا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر ان کے دل کیا ہو گئے، سخت ہو گئے، کیا ہو گئے، اور آگے فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، کہ وہ ان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ دیکھیں یہ مومن میں اور جو مشرک اور کافر ہوتا ہے یہی فرق ہے۔ مومن کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی کوئی دلیل آتی ہے نا، یا کوئی، اب تو معجزات کا دور نہیں رہا ہے نا، اب بہت سے لوگ بھلے دعویٰ کریں بھلا بزرگ معجزات دکھا رہے ہیں، کرامت دکھا رہے ہیں، یہ سب فراڈ ہے نا، کوئی کرامت بھی نہیں دکھا سکتا بھائی، کرامت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کرامت کا کیا مطلب ہوگا، کوئی ہوا میں تھوڑی اڑے گا، ہوا میں کوئی نہیں اڑ سکتا، کوئی پانی پہ نہیں چل سکتا، لیکن کرامت کا یہ مطلب یہ سب لوگ بتا رہے ہیں۔ کرامت کا مطلب جانتے کیا ہے، آپ سمجھ لیں، معجزات تو الگ چیز ہے، معجزات تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر میں آسمان پہ لے کے چلا گیا ہے نا۔ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا کھانا ہے، ٹھیک ہے، اور 10 لوگ کھانے والے ہیں، آ گئے کتنے لوگ، 20 لوگ، تو اللہ تعالیٰ کی کرامت یہ ہوتی ہے کہ اس کھانے میں برکت ڈالتا ہے، 10 لوگوں کے کھانے کو 20 لوگ کھا لیتے ہیں، یہ کیا ہے، کرامت۔ تو یہ کس کی ہے، بزرگ کی ہے، جسے میرے گھر کھانا پکا یا نسیم بھائی گھر پکا، 10 لوگوں کو انہوں نے بلایا، آ گئے 20 لوگوں نے کھانا کھا لیا، ان کی کرامت نہیں ہے، یہ اللہ کی کرامت ہے۔ اس کھانے میں برکت کس نے ڈالی؟ اب یہ ہم یا یہ جا کر کے شور مچانا، دیکھیں میں تو بڑا بزرگ ہوں، یہ جہالت ہوگی بھائی۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کرامت ہے تو پھر کر کے دکھائیں، جب چاہے کر کے دکھائیں تب مانا جائے گا نا بھائی۔ کرامت انسان کے ہاتھ میں ہے تو وہ جب چاہے کر کے دکھائے، جیسے میرے ہاتھ میں یہ پاور ہے کہ میں کسی چیز کو پکڑ سکتا ہوں، کسی چیز کو پکڑ سکتا ہوں، تو میں جب چاہے پکڑ سکتا ہوں۔ آپ مجھے چیلنج کریں گے ذرا گلاس پکڑ کے بتاؤ، پکڑ کے دکھا دوں گا، آپ بولیں گے مجھے جگ پکڑ کے دکھاؤ، پکڑ کے دکھا دوں گا۔ یہ چیز اللہ نے میرے بس میں رکھی ہے، لیکن کرامت انسان کے بس میں نہیں ہے، اور معجزہ بظاہر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ سے ثابت کرتا ہے، وہ کسی عام آدمی کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ معجزات نہیں کراتا۔ لیکن وہ ساری چیزیں جو نبیوں کے لیے تھی، پیغمبروں کے لیے تھی، اپنے پیروں بزرگوں کے لیے فٹ کر دیا۔ اور وہ جعلی پیر جو ہوتے ہیں وہ جھوٹی سچی چیز دکھا کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور لوگ کرامات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بھائی کیا کرو گے اس کے پیچھے، اصل تم کو تمہاری جان تب بھی قرآن سننے سے نہیں جھوٹے گی، کیا نماز سے چھٹکارا مل جائے گا؟ نہیں ملے گا، نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی، آپ کو جھوٹ سچ بولنا پڑے گا، آپ کو قرآن اور سنت پر عمل کرنا پڑے گا، اور کامیابی کا جو ذریعہ ہے، کامیابی کی جو سیڑھی ہے وہ قرآن اور سنت ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، اپنی آخرت اسی کے پیچھے چل کے بنانا ہے، اس کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے دل جو ہے سخت ہوئے، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد، اس کے بعد ان کا دل، قرآن کہہ رہا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، او اشد قسوہ، کہ اس سے زیادہ سخت ہو گیا۔ پھر اللہ نے پتھر کی 3 کوالٹی بیان کی کہ پتھر کے اندر دیکھو، انسان جو بگڑا انسان ہوتا ہے نا، پتھر کی جو کوالٹی، اس میں سے ایک پتھر والی بھی کوالٹی نہیں ہوتی،
پتھر کی کوالٹی کیا اللہ نے بتایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے جاری ہوتی ہیں نہریں جاری ہو جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جس سے کیا نکلتا ہے؟ پانی نکلتا ہے، وہ پھٹ جاتے ہیں. یشقق یعنی شق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پھٹنے کے. وہ پھٹ جاتا ہے، پتھر پھٹتا ہے تو پانی نکلتا ہے. اور بعض ایسے ہیں کہ نہریں جاری ہو جاتی ہے. اور بعض کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں اوپر سے. یعنی پتھر بھی ڈرتا ہے اللہ سے اور خوف خدا کی وجہ سے اوپر سے نیچے گر جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جن کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ پتھر کی طرح بھی نہیں ہوتے کہ وہ پتھروں کی 3 کوالٹی میں سے ایک کوالٹی ان کے اندر ہو. یعنی تھوڑا پانی نکلنے کا کیا مطلب؟ تھوڑا پانی نکلنے کا مطلب تھوڑی نرمی تو ہو بھائی. اور زیادہ پانی نکلنے کا مطلب زیادہ نرمی ہو، زیادہ شفیق ہو، زیادہ مہربان ہو، زیادہ دوسروں کی گناہوں کو معاف کرنے والے ہوں، زیادہ درگزر کرنے والے ہوں، زیادہ قرآن و سنت کو فالو کرنے والے ہوں اور خود دوسروں کو قرآن و سنت کو فالو کرنے کی دعوت دیتے ہوں. تو قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ بعض تو وہ ہیں جن سے کیا ہو جاتی ہے؟ من الانہار نہریں جاری ہو جاتی ہے. اور بعض وہ ہیں لما یشقق فیخرج منہ الماء جس سے وہ پتھر پھٹتا ہے، پانی نکل جاتا ہے، تھوڑا سا پانی نکلتا ہے، بہت مختصر سا. اور بعض وہ ہیں جو وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ بعض وہ ہیں جو گرتے ہیں اوپر سے نیچے گرتے ہیں، لیکن کس وجہ سے گرتے ہیں؟ من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں نیچے. تو بھائی 3 پتھر کی کوالٹی بتائی گئی ہے، یعنی پتھروں کی 3 کوالٹی. تو ایک پتھر یہ ہے کہ زیادہ پانی دے رہا ہے. تو بھائی ہم مسلمانوں کا اعلیٰ ظرف یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو زیادہ فالو کریں اور زیادہ شفیق اور مہربان ہو، زیادہ گناہوں دوسروں کی گناہوں کو معاف کریں، زیادہ درگزر کریں. آپ اعلیٰ کوالٹی کے انسان ہو جائیں گے. لیکن اتنا نہیں کر سکتے تو بھائی کم سے کم تھوڑا دوسروں کی گناہوں کو معاف کرو. اور آپ کم سے کم زیادہ مدد نہیں کر سکتے ہو دوسروں کی تو تھوڑا ہی مدد کرو، دوسرے کے اوپر مہربانی کرو، کرم کرو. لیکن شریعت کو پورا فالو کرنا پڑے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا ہی سے شریعت کو فالو کر لو، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. شریعت یعنی جو حرام اور حلال ہے اسے تو پورا بچنا پڑے گا آپ کو. اور اس کے بعد فرمایا کہ بعض تو وہ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. تو بتائیں کیا ہمارا بھی دل اللہ کے خوف سے ڈر جاتا ہے؟ اگر اللہ کا خوف آ جائے نا تو انسان گناہ چھوڑ دے. بعض جانتے ہیں لوگوں کو جب غصہ آتا ہے آپ ان کو سمجھائیے کہ ارے مت اللہ ناراض ہو جائے گا، تو غصے میں ہو جائے اللہ کے ناراض، کچھ نہیں مانتے غصے میں بول جاتے ہیں نا، عورتیں بھی بول جاتی ہیں غصے میں بول کے اپنی آخرت کیا کر لیتی ہیں؟ جا جو ہوئی دیکھا جائے آخرت میں، ایسا بولتی ہیں نا عورتیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اپنی آخرت آپ بنائیے، ہماری فکر مت کریے. تو ہوگا کیا جانتے ہیں؟ یہ ایسے الفاظ ہیں جس سے آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گی. جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آخرت ہم جو ہوا دیکھا جائے، کیا دیکھیں گے؟ اس کا مطلب یقین نہیں ہے. جس کو بھئی کوئی لائٹ چل رہی ہو، اس لائٹ کے تار کو ڈائریکٹ کوئی پکڑے گا؟ نہیں پکڑے گا. ابھی کسی سے مت پکڑو، کہ نہیں ہم پکڑیں گے تو ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں بھائی، کوئی نہیں پکڑتا. اس سے زیادہ خطرناک اگر اللہ ناراض ہو گیا تو اتنا خطرناک معاملہ ہوگا کہ جہنم کی آگ سے کوئی نہیں بچا پائے گا. اللہ ہم سب کی بول زبان کی حفاظت فرمائے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی زبان کو، یقین مانی حدیث میں ہے صحیح مسلم کے اندر، ایسے زبان باہر نکالا اور کہا معاذ اس زبان کی حفاظت کرنا. بہت سارے لوگ جہنم میں جو جائیں گے اپنی زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے جائیں گے. سوچیں آپ کتنی بڑی بات ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں. یہ ضمن میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے. یعنی ہم لوگ جو کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، ریاکاری کے ساتھ کر رہے ہیں، دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ میں یہاں آیا ہوں اللہ کے لیے آیا ہوں کہ اپنے نام و نمود کے لیے آیا ہوں؟ آپ لوگ یہاں کس لیے آئے؟ یا جو بھی اعمال ہم سب کر رہے ہیں ہمارے سارے عملوں کی خبر کس کو ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں کرامن کاتبین اور بہت سارے فرشتے دنیا میں جو کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ جیسے لوگ جو نا یہ کرامن لکھ رہا ہے نیکیوں کو، کاتبین ہے نا دو فرشتے، ایک نیکی لکھ رہا ہے، ایک برائی لکھ رہا ہے، تو یہ اللہ کی مجبوری نہیں ہے، نعوذ باللہ، سمجھ رہے ہیں؟ یا فرشتوں کا جو سسٹم اور نظام ہے، ہمارے مقدر کا رزق فرشتے لا کر کے تلاش کر کے ہم کو دیتے ہیں، ہمارے حلق سے کھانا اور پانی اترتا ہے، یہ اللہ کی مجبوری نہیں ہے، اللہ نے اپنی قدرت کی اظہار کے لیے رکھا ہے، ورنہ اللہ کسی فرشتے کا کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ ہم جو گناہ یا اچھا عمل کریں تو اللہ کو یہ لوگ بتائیں گے جا کر کے تب اللہ کو پتہ چلے گا، نعوذ باللہ نہیں۔ اللہ نے فرشتوں کے سسٹم اور نظام کو اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بنایا ہے، نہ کہ اپنی مجبوری کے لیے۔ اسی لیے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی فرشتے جو ہے ہم سو گئے، بھائی فرشتے تب بھی نہیں سوتے، اس کے علاوہ فرشتے لکھے نہ لکھے اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کچھ اس کو پتہ ہے، اور نہ یہ فرشتے غافل ہونے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب دیکھیں وہ باتیں آ رہی ہے، تھوڑا سا اور وقت لوں گا، زیادہ تو نہیں ہوا، تھوڑا سا بہت اہم باتیں آ رہی ہیں۔ اب یہ جو مدینہ کے اندر جو یہودی تھے پھر بعد میں مسلمان ہوئے اور منافق ہو گئے، تو صحابہ اکرام جو تھے وہ سوچتے تھے کہ یہ لوگ ہماری بات مان لیں گے اور اخلاص کے ساتھ پیروی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم کو یہ امید ہے، توقع ہے کہ یہ مان لیں گے تمہاری بات، ایمان لائیں گے تمہارے اوپر، مان لیں گے تمہاری بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اس میں ایک فرقہ تھا، ہے نا، کہاں؟ بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل کی بات آ گئی اب یہاں کہ بنی اسرائیل میں ایک فرقہ تھا، وہ کیا تھا؟ یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے کلام سے مراد یہ قرآن نہیں ہے، توریت ہے، وہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے، ان کے علماء اس کو سنتے تھے، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کر دیتے تھے، اپنی طرف سے بات گھسیڑ دیتے تھے، اپنی طرف سے ملا دیتے تھے، جیسا کہ میں نے بتایا اسٹارٹنگ میں کہ امت محمدیہ میں یہ ہوگا کہ پیسے لے کے فتوے بدلے جائیں گے، اپنے پیچھے چلایا جائے گا، اور قرآن اور سنت کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ جب آپ وہ فتوے دیں گے تو وہ اپنا نظریہ پیش کریں گے، اپنا ذاتی فتویٰ دیں گے، جب ان سے کہا جائے گا کہ یہ دلیل مجھے آپ قرآن اور سنت میں حدیث میں دکھا دیں، تو وہ یہ کہیں گے نہیں، ہمارے بڑوں کا فیصلہ حرف آخر ہے، جو ہمارے بڑوں نے فتویٰ دے دیا بس ختم، اب قرآن حدیث دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے، انڈیکیٹ رہا ہے مجھے، آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ دیکھو جیسے وہ لوگ تحریف کر دیتے تھے، اللہ کے کلام کو پڑھتے تھے اور پڑھ کے کچھ کا کچھ فتویٰ دے دیتے تھے تاکہ عوام میرے پیچھے چلے، میرا پروٹوکول ہو، میری عزت ہو، مجھ کو تحفے ملے، اس لالچ میں تھوڑے دنوں کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے تھے۔ من بعدی، اس کے بعد ما عقلوا وهم يعلمون، دیکھیں کتنا واضح طور پہ بتایا قرآن نے کہ وہ عقل رکھتے تھے، ما عقلوا وهم يعلمون، کہ عقل کے بعد بھی اور وہ جانتے تھے، سمجھ رکھتے تھے، ساری باتیں وہ انجانے میں نہیں کر رہے تھے، اللہ کہہ رہا ہے وہ دھوکے میں نہیں کر رہے تھے کہ ان سے سو ہو رہا تھا، ان سے غلطیاں ہو رہی تھی، بلکہ قرآن نے یہاں واضح کیا کہ وہ لوگ جان بوجھ کر کے جو اوپر سے آسمان سے باتیں اترتی تھی اس کلام کو عوام کے سامنے تبدیل کر دیتے تھے۔ کیسے؟ دیکھیں آج کے علماء قرآن سے باراوفا ثابت کرتے ہیں، قرآن سے محرم ثابت کرتے ہیں، قرآن سے جلوس اور پتہ نہیں کیا کیا بزرگی پیری ثابت کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، کہیں کا کہیں لے جا کر کے، کہیں کا کہیں لے جا کے فٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، جو اللہ کا قریبی بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اور زیادہ سنتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا دیا کہ حالانکہ اللہ سب کی سنتا ہے، ادعونی استجب لکم، یہ قرآن کی صریح نص ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، یعنی کافر کی بھی سنتا ہے اللہ۔ اگر کافر کی اللہ نہیں سنتا، آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کافر کیسے کھا رہا ہے، کیسے جی رہا ہے، کیسے اس کے حلق کے نیچے سے کھانا اتر رہا ہے؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ وہ اپنی کمائی سے کھا رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، وہ اپنے یہاں سے گلے سے پانی اور کھانا نکال کے اتار کے بتا دے، اگر اللہ نہ چاہے بند ہو جائے گا یہاں سے، آپ لیٹرنگ پیشاب اچھی طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں، بند ہو جائے گا اگر اللہ نہ چاہے تو۔ تو اللہ رب العزت
غیروں کو بھی دیتا ہے، چاہے وہ اللہ کی پیروی کریں، اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، یہ اللہ کی شان کریمی ہے۔ اس لیے اس قرآن میں کیا کہا؟ رحمان اور رحیم کہا۔ یہاں میں دو چیز استعمال کیا نا، الرحمن الرحیم کہا نا۔ رحمان اور رحیم کیا مطلب؟ دنیا میں رحمان سب کے اوپر ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مشرک ہو، یعنی رحمان سے مراد سب کو کھلاتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ وہ بند نہیں کرتا کہ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے لیے سورج بند نہیں نکلے گا، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے لیے آکسیجن بند، اس کو آکسیجن نہیں ملے گی، تو پھر زندہ کیسے رہیں گے بھائی؟ سب کو دیتا ہے وہ۔ لیکن رحیم، قیامت کے دن اللہ صرف اسی پر رحم کرے گا جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا، جو توحید کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا، اسی پر اللہ کا کرم ہوگا۔ وہاں یہاں کے جیسا معاملہ نہیں ہوگا کہ ہر کسی کے ساتھ رحم ہے، ہر کسی کے ساتھ کرم ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں پر جو کامل ایمان لے کے جائے گا اور توحید پر ایمان اس کا خاتمہ ہوگا، اسی کے ساتھ اللہ کا خاص کرم ہوگا آخرت میں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھیں اب ان کی منافقت دیکھیں، ان کی کس کی؟ مدینہ کے منافقوں کی۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ منافق صحابہ سے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، تو کہتے تھے قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہے نا؟ یعنی دو چار نہیں تھے، جمع کا صیغہ استعمال کیا، قالو، ہے نا؟ کالا نہیں کہا، قالو کہا، یعنی کافی لوگ تھے اور صحابہ سے ملتے تھے اور کہتے تھے ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ایک دوسرے سے جدا ہو کے ایک دوسرے کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس جاتے، یعنی منافق کے پاس جاتا تو اس سے کہتا قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو منافق کو ڈانٹتا تھا۔ ہوتا کیوں تھا؟ ڈانٹنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ منافق کبھی کبھی بھول کر کے ان کے منہ سے صحیح بات نکل جاتی تھی۔ کیا نکل جاتی تھی؟ وہ کہتے تھے کہ ہماری جو کتاب توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس میں یہ بات لکھی تھی کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا اور وہ آخری پیغمبر ہوں گے، ان کی پیروی کرنا اور انہی کے پیروی میں نجات ہے۔ یہ بات کہاں لکھی تھی؟ توریت کے اندر۔ تو یہ بات وہ غلطی سے وہ منافق یہ کہہ جاتے تھے صحابہ سے۔ تب وہ صحابی، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جب وہ کیا کرتے تھے، تنہا ہو جاتے تھے اپنے وہ صحابہ کرام سے، جب اکیلے آتے تھے تو وہاں جا کے ڈانٹتے تھے، کہتے تھے کہ اتحدثونہم، کیوں سچ بات بتا دیتے ہو ان صحابہ کرام سے؟ ہم لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ کوئی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تذکرہ نہیں ہے توریت کے اندر، کوئی آخری پیغمبر نہیں آئے گا، بس یہی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں نجات ہے۔ تو جب یہ بات ہم لوگوں نے شو کر دیا ہے سب کے سامنے، سارے صحابہ کے سامنے، تاکہ ان کو ہٹا سکیں اسلام سے، تو تم نے یہ سچ بات کیوں بتائی ان سے؟ پھر آگے جانتے کیا کہا؟ کہا کہ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، ارے کیا ہو، یہ حجت کھڑی کر دیں گے اللہ کے سامنے۔ اگر تم صحیح بات بتا دو گے تو یہ کیا کریں گے؟ اللہ کے پاس حجت کھڑی کر دیں گے۔ افلا تعقلون، کیا اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ ہم نے جب یہ کہہ دیا کہ کوئی آخری پیغمبر نہیں آئیں گے اور یہی موسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہے، نعوذ باللہ، اور انہی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں نجات ہے، کوئی محمد کا تذکرہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہم نے جب یہ ساری باتیں صحابہ کو بتا دی تو پھر تم نے یہ بات کیسے؟ تو کہتے تھے کیا کریں، بھولے سے نکل گیا۔ میں اسے ایک قصہ، سچا قصہ سناتا ہوں آپ کو، میرے گاؤں کا ایک دم سچا قصہ سناتا ہوں۔ ایک آدمی رات کو مسجد کے اندر سے بدہن چوری کیا۔ اس زمانے کی، آج سے میں پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تب یہ مسجد میں ایک ٹینک تھی ان کی، بہت کم، بہت شاید کہیں، تو مسجد میں پیپ چلائیے، نلکا چلائیے، بدنی بھریے، اور بنائیے، تو وہی سسٹم تھا۔ تو وہ بدنی چوری کر کے تہجد کے وقت، اس سے پہلے جا رہا تھا، تو ایک مؤذن صاحب تھے، وہ مؤذن صاحب پہلے پہنچ کے تہجد پڑھتے اور پھر اپنا جب وقت ہو جاتا تو اذان دیتے فجر کی۔ تو انہوں نے دیکھ لیا اس کو، جو جا رہا تھا لے کے، اس کو دیکھ لیا، لیکن تھا وہ رشتہ دار، جو چوری کیا تھا وہ رشتہ دار تھا۔ تو صبح میں لوگوں نے پوچھا بھائی مدنی مؤذن صاحب کس نے چوری کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، میں جانتا ہوں لیکن میں بتاؤں گا نہیں۔ تو لوگوں نے کہا مؤذن صاحب دیکھیے، اگر آپ نہیں بتائیں گے تو ایسے ہی ہوتا رہا تو چوری ہوتی رہے گی، تو مسجد میں پھر کیا ہوگا؟ پھر کہ نہیں میں نہیں بتا سکتا۔ وہ تو میں ادھر سے آ رہا تھا، تو ادھر سے جب دیکھا تو میں نے کہا ابے طالبہ، یہ کس کو چوری کر رہے ہو؟
ان کے منہ سے نکل گیا ہے نا. تو لوگوں نے کہا کہ جا جمودین صاحب مت بتاؤ آپ جائے ہم لوگ پتہ کریں گے. سن لیا ان کے منہ سے نکل گیا. تو یہی میں نے ضمن یہ مثال دی. تو یہودی جو تھے وہ بھول کے کہہ جاتے تھے کہ محمد, ان کی زبان سے نکل جاتا تھا کہ نہیں ہماری کتابوں میں یہ تذکرہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے, انہی کی پیروی میں نجات ہے, اور یہ تذکرہ ہماری کتاب میں موجود ہے. تو وہ ایک دوسرے کو ڈانٹتے تھے اور کہتے تھے کہ آج اتنے دن تک ہم یہ بات چھپاتے رہے اور صحابہ کرام کو دھوکہ دیتے رہے, تم نے صحیح بات بتا کر کے یہ تو حجت قائم کر دیا ہے تم نے. تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے افلا تعقلون, کیا دین عقل نہیں رکھتے کہ ہم نے جب یہ سچ بات چھپائی تو بتایا کیوں تم نے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم, کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے ما یسرون وما یعلنون, کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ اللہ کو وہ چیز پتہ نہ ہو. ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب, اس میں ایسے بھی ہیں جو جاہل قسم کے ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں. آگے فرماتا اللہ تعالیٰ الا امانیہ وانہم الا یظنون, کہ وہ صرف جھوٹی آرزویں کرتے ہیں. کون سی آرزویں کرتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں, ہم جہنم میں اگر چلے بھی گئے تو ہمیں بہت مختصر تھوڑی دیر کے لیے, ورنہ تو جہنم میں ہم جائیں گے نہیں, ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں, اور اگر چلے بھی گئے تو تھوڑی دیر کے لیے. تو اللہ نے کہا کہ یہ ان کی آرزویں اور تمنائیں ہیں, یہ جھوٹی تمنائیں ہیں جو لوگ کے گھوم رہے ہیں. جیسے آج بھی نا بھیا یہ فلاں کی اولاد ہیں, یہ سید ہیں تو ان کا شجرہ ان سے ملتا ہے, فلاں پیر صاحب سے مرید ہیں, مرید پیر صاحب نے کہا بس بیعت ہو جاؤ, گارنٹی ہے کہ جب تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے, جب تک تم کو جنت میں ڈلوا نہیں لیں گے تب تک ہم جنت میں نہیں ڈالیں گے. اس طریقے کا یہودیوں والا نیچر آج مسلمانوں کے اندر آ گیا. بس تھوڑا سا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, دیکھیے کیا کر رہے تھے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ, دیکھ لیں کتنی بڑی کتاب لکھ رہے تھے اپنی ہاتھ سے, خود لکھ رہے تھے اپنے ہاتھ سے, بِأَيْدِيهِمْ, اپنے ہاتھوں سے, ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور کہتے تھے یہ اللہ نے نازل کیا, اللہ کی طرف سے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں سنت میں؟ کتابیں لکھ کر کے اس قدر لوگوں کے ذہن کو خراب کیا کہ لوگ مولویوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کا کلام سمجھ رہے ہیں, اللہ کی بات سمجھ رہے ہیں. مسلمان مفتیوں کے فتوے کو ایز اے اللہ کا فتویٰ سمجھتے ہیں. فتویٰ کا مطلب سمجھ لیں آپ لوگ. جو لوگ کہتے ہیں کہ فتویٰ انکار کر دیا آپ نے, فتویٰ نہیں مانتے آپ, مفتی کا فتویٰ ہے, بھلا دیوبند کا یہاں ہوتا نا بھی, یہاں کا فتویٰ آ گیا, وہاں کا فتویٰ آ گیا. فتویٰ کا مطلب ہوتا ہے مفتی کی رائے, سمجھ رہے ہیں؟ فتویٰ کیا مطلب ہوتا ہے؟ امت کیا سمجھتی ہے؟ اللہ کا حکم. امت کیا سمجھتی ہے؟ اللہ کا حکم. اگر اللہ کا حکم ہوتا تو ایک مفتی کے فتوے کو دوسرا مفتی کیوں نہیں مانتا؟ اتنے سے سمجھ میں آئی بات؟ اب جیسے اللہ کا حکم ہے نا نماز پڑھو, تو کیا کوئی مفتی یہ انکار کر سکتا ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ یہ اللہ کا فتویٰ ہے. زکوٰۃ دو, کس کا فتویٰ ہے؟ اللہ کا فتویٰ ہے. کوئی مفتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اسی طریقے سے فتویٰ جو ذاتی ہوتا ہے, اگر وہ اللہ کا حکم ہوتا, مفتی قیاس کرتا ہے, قیاس کرنے کے بعد اس کے ذہن پر جو بات کھلتی ہے اسی کے مطابق وہ فتویٰ دے دیتا ہے. تو وہ ایز اے اس کا قیاس ہے, وہ اللہ کا حکم نہیں ہے. عوام کو یہ باور کرایا گیا ہر فرقے میں, ہر فقی یہ اللہ کا فتویٰ ہے, اس کا انکار کفر ہے. لوگ اسی طریقے سے مانتے ہیں چاہے غلط فتویٰ ہو. مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ 40 بار غوث پور جانا ہے, اگر کوئی چلا گیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی, تو بھئی ٹھیک ہے مانو اور شرک کرو, اپنی آخرت برباد کرو. بھی ایک مفتی نے فتویٰ دیا کہ 7 بار کوئی آئے گا اور اس کا طواف کر لے گا تو اس کو حج کی ضرورت نہیں ہے. اب بتائیں اگر اس فتوے کو مانیں گے تو آپ کا ایمان بچے گا؟ آپ تو کافر ہو جائیں گے. تو اسی لیے کسی مفتی کے فتوے کو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تو لیا جائے گا, اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو نہیں لیا جائے. سیدھی سی بات ہے. تو ایک بات میں نے ذہن آپ کا صاف کیا کہ ایز اے فتویٰ جو ہے یہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے, ورنہ فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مفتی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھو. بھائی تم فتویٰ کیوں دے رہے ہو؟ تو اللہ کا فتویٰ پہلے سے موجود ہے, تمہارے فتوے کی ضرورت نہیں ہے یہاں. تو یہ ذہن میں رہے کہ فتویٰ ایک مفتی کی رائے ہوتی ہے,
اس کا قیاس قرآن کے قریب ہو بھی سکتا ہے اور اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، دونوں بات ہے۔ تو اگر غلطی ہوگی تو نہیں مانا جائے گا، صحیح ہوگا تو مانا جائے گا۔ تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ رہے تھے، اور لکھنے کے بعد کیا کہہ رہے تھے، ہاذا، یہ جو کتاب میں نے لکھی ہے من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ نے پھر وجہ بھی بیان کر دیا، فٹاک سے اللہ نے وجہ بیان کیا وہیں پر، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے پیسہ کمائے، تھوڑا سا اس سے کچھ معاوضہ لیں، اپنی لکھ کر کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تاکہ اس سے پیسہ کمایا جائے۔ دیکھیے واضح طور پہ قرآن نے بیان کر دیا۔ تو اس امت میں ہے نا، دیکھ لیجئے جتنے پیروں کے پاس کروڑوں کی سمپتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، وی آئی پی گاڑی میں چلتے ہیں بھائی، آپ سعودی دبئی کما کے وی آئی پی گاڑی میں نہیں چل سکتے، ہے نا، ان کے سائیڈوں ہوتے ہیں گن لے کر کے، دو وی آئی پی گاڑی، سب کیا ہے، امت کا مال لوٹ رہے ہیں اور امت کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ امت قرآن کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا نا، میں بار بار بتا چکا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ یہ علماء جو ہیں اور پیر اور مشائخ امت کے مال کو اور کیا کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، اور ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو آپ بتائیں، جب تک آپ تحقیق کے ساتھ نہیں چلیں گے، قرآن اور سنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی، اور انسان جہالت پر زندگی گزارے گا اور جہالت پر ہی مرے گا۔ جب تک وہ قرآن کے قریب نہیں آئے گا، رسول اللہ کے فرمان، رسول اللہ کی سنتوں کے قریب نہیں آئے گا، وہ جہالت کی زندگی گزارے گا اور جہالت پر مرے گا۔ بس یہ بات پوری ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، تو اللہ نے فوراً بیان کر دیا کہ یہ تو لکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے تاکہ اس پر کچھ مال کمائیں، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے کتاب۔ اللہ نے کہا ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اپنی اس کمائی سے جو وہ کماتے ہیں، یعنی جو غلط طریقے سے کتاب لکھ کے بتا رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، تو ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے، تباہی اور بربادی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ناجائز طریقے سے جو آدمی دنیا میں پیسہ کماتا ہے، سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے عمل کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کے پاس علم ہے تو علم کی دولت کو چھین لیتا ہے، اور جہالت اور شیطان اس کے سر پہ غالب ہو جاتا ہے، وہ انسان درندہ صفت ہو جاتا ہے، اس کے اندر کی نرمی، اس کے اندر کی محبت کو نکال لیا جاتا ہے، اور وہ بزدل ہو جاتا ہے، اور قرآن و سنت سے دور کر دیا جاتا ہے، دنیا میں ذلت کی زندگی گزارتا ہے اور ذلت کے ساتھ مرتا ہے۔ اور یہی ہوا یہودیوں کے ساتھ، کہ وہ ذلت کی زندگی گزار کے گئے اور ذلت کے ساتھ گئے اس دنیا کے ساتھ۔ تو یہ الٹیمیٹم دیا گیا کہ اگر تم ذلت چاہتے ہو تو ایسی حرکت کرنا، اور اگر تم ذلت نہیں چاہتے تو اس حرکت سے باز رہنا۔ لیکن دیکھ لیں، وقتی زندگی کے لیے لوگ اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، اپنا سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا یہ مزاج بنا دے کہ کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی مقرر ہے، میں نے بیان کیا، یا کوئی عالم ہے، کوئی، تو جو بات نہ سمجھ میں آئے، ہے نا، اس سے پوچھیں کہ مولوی صاحب آپ کی بات سے مجھے اختلاف ہے، اس بات کی مجھے دلیل چاہیے۔ اگر اس مزاج کے ساتھ آپ نے چلنا شروع کر دیا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی بندہ آپ کو بھٹکا نہیں پائے گا قرآن و سنت سے۔ وما علینا الا البلاغ۔